نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا اما بعد۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ میرے تمام دوستوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، آمین۔ دوستو، موسم سرما کی شدت کی وجہ سے اب اکثر نمونیا سے متاثر بچے آ رہے ہیں۔ میں عرصہ دراز سے ایک ہی نسخہ دے رہا ہوں کیونکہ اس دعا کے بعد مجھے کسی اور نسخہ کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اس کی پہلی یا دوسری خوراک سے ہی بچہ تندرست ہو جاتا ہے۔ یہی گوہر نایاب اب میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ اسے تیار کریں، استعمال کریں۔ پریشان حال تڑپتی ہوئی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اذیت ناک کیفیت سے نکال کر دعاؤں کے حقدار ٹھہریں۔ پہلے میں کچھ چند احتیاطی تدابیر بتانا چاہتا ہوں جن پر عمل پیرا ہونے سے اس پریشان کن علامت سے بچوں کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ لونگ 10 گرام، دارچینی 30 گرام باریک پاؤڈر بنا کے رکھ لیں۔ چٹکی بھر 1 یا 2 کپ پانی میں ابال کر میٹھا حسب ضرورت ملا کر خود پئیں اور بچے کو بھی پلائیں۔ یہ روزانہ تقریباً 2-3 دفعہ ماں اگر پی لے تو اس کے جسم کا ٹمپریچر باہر رہتا ہے، جو بچے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اپنے بچوں کو ٹھنڈے ہاتھوں سے نہ چھوئیں بلکہ ہاتھ گرم کر کے ہاتھوں کی سردی دور کر کے بچے کو اٹھائے۔ دودھ پلانے سے پہلے اپنی چھاتیوں کو گرم کرے، پھر دودھ پلائے۔ ماں کا ٹھنڈا دودھ بھی بچے کو بہت نقصان پہنچاتا ہے اور نمونیا کا باعث بن سکتا ہے۔ کپڑے تبدیل کرنے سے پہلے کپڑوں کو بھی گرم کر لیں۔ ہوا سے محفوظ جگہ پر بچے کو نہلا کر جسم خشک کر کے کپڑے پہنائیں۔ بچے کو ہر طرح کی تکالیف سے محفوظ رکھنے، تندرست و توانا رکھنے کے لیے ان معمولی سی چند احتیاطی تدابیر سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اب میں نمونیا سے متاثر بچے کے علاج کی طرف آتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے۔ مالش کے لیے بیرونی طور پر استعمال کرنے کے لیے آپ کو ایک مختصر سا تیل بتا رہا ہوں۔ روغن تارپین اور تلی کا تیل، جسے میٹھا تیل یا تیل کا تیل بھی کہتے ہیں، برابر وزن ملا کر رکھ لیں اور بچے کی پسلیوں پر، چھاتی پر اس کی مالش کریں۔ اس کے استعمال سے پسلیوں کا درد، سوزش ختم ہو جائے گی اور بچہ پرسکون ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو نسخہ استعمال کرنا ہے اس کا نسخہ یہ ہے: مغز جمال گوٹا 5 گرام، نیلا تھوتھا 5 گرام، رائی 40 گرام، کشتہ بارہ سنگا 60 گرام، تمام اجزاء خالص اور پورے وزن میں لے کر انتہائی باریک کر لیں اور پانی کی مدد سے دانہ مسور کے برابر چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں۔ 1 تا 2 گولی نیم گرم پانی سے دیں۔ 2 گھنٹہ کے وقفہ کے اندر بچے کو قے یا جلاب آ جائے تو ٹھیک، ورنہ دوسری خوراک دے دیں۔ 2 یا 3 خوراک کے اندر بچے کو قے یا جلاب آ جائے گا تو یہ دوا بند کر دیں اور دوسرا نسخہ صرف 3 دن کے لیے بچے کو استعمال کرا دیں۔ لونگ 10 گرام، چلوتری 20 گرام، دارچینی 30 گرام، کشتہ بارہ سنگا 60 گرام، تمام اجزاء کو باریک کر کے دانہ مونگ برابر گولیاں بنا لیں۔ 1 گولی شہد یا نیم گرم پانی سے دیتے رہیں۔ علاج مکمل۔ آخر میں اپنے معالج بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نمونیا
سے متاثر بچوں کا علاج اس طریقہ پر کریں، انشاءاللہ کبھی مایوسی نہیں ہوگی اور ماؤں سے دعاؤں کے حقدار ٹھہریں گے۔ نسخہ نمبر 2 جو ہے، سردیوں کے موسم میں ویسے بھی بڑے چھوٹے استعمال کر سکتے ہیں، سردی کی تمام قسم تکالیف سے محفوظ رہیں گے، بلکہ سردی کی وجہ سے بخار، سر درد، پسلیوں کا درد، نزلہ زکام، انفلوئنزا، ہیضہ، دست، بچوں کے ہرے پیلے دست، بڑے اور بوڑھے بزرگوں کے سردیوں کے موسم میں جو کثرت پیشاب ہوتی ہے، بار بار پیشاب کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، بہت جو کہ تکلیف دہ ہے، اس کا بھی بہترین یہ علاج ہے۔ غرض کہ تری گرمی، تری سردی، خشکی سردی کی وجہ سے ہونے والی تمام تکالیف میں آپ استعمال کرا سکتے ہیں۔ دوستو، یہ میری مختصر سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا خیرہ۔